پیارے ناظرین، آج بات کرتے ہیں رابعہ بصری کے بارے میں کہ آخر رابعہ بصری نے اپنی زندگی بھر میں نکاح کیوں نہ کیا۔ اگر آپ اس کی اصل حقیقت جان لیں گے تو آپ کے بھی سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے۔ اور انہوں نے موت کے وقت کیا نصیحت کی تھی، یہ تمام باتوں کو جاننے کے لیے آپ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ ناظرین، پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری شریعت پر جن عظیم اور محترم لوگوں نے احسن طریقے کے ساتھ عمل کیا اور جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مطابق گزار دیں، انہیں اولیاء کرام کہا جاتا ہے۔ انہی مقدس و محترم اور برگزیدہ ہستیوں میں سے نہایت ہی زیادہ معتبر اور عظیم نام حضرت سیدہ رابعہ بصری کا ہے۔ حضرت رابعہ بصری قیامت تک خواتین کے لیے مشعل راہ ہیں۔ پیارے ناظرین، معروف صوفی شخصیت رابعہ بصری کی پیدائش 95 ہجری سے 99 ہجری کے دوران عراق کے شہر بصرہ میں ہوئی تھی۔ وہ ایک انتہائی غریب لیکن معزز گھرانے میں پیدا ہوئیں۔ رابعہ بصری اپنے والدین کی چوتھی بیٹی تھی، اس لیے آپ کا نام رابعہ یعنی چوتھی رکھا گیا۔ رابعہ بصری کے والدین کی غربت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جس رات جس شب کو حضرت رابعہ کی ولادت ہوئی، کہا جاتا ہے کہ یہ 95 ہجری کی ایک باندکش شب کی بات ہے کہ بصرہ کے ایک نیک سیرت شخص جناب شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کے گھر بیٹی کی ولادت ہوئی۔ چونکہ 3 بیٹیاں پہلے بھی موجود تھیں، اس لیے نومولود کا نام رابعہ رکھا گیا۔ اس کا نام رکھنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ سب بہنوں سے چھوٹی اور چوتھی بہن تھی۔ حضرت شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ ایک سفید پوش شخص تھے۔ گھر میں تنگ دستی کا عالم تھا۔ غربت اور حسرت کے ان دنوں میں بیٹی کی ولادت ہوئی تو حالت یہ تھی کہ گھر میں چراغ جلانے کے لیے تیل تک نہ موجود تھا کہ جس سے روشنی کا بھی اہتمام کر لیا جاتا۔ انہوں نے کبھی کسی کے آگے دست سوال دراز نہ کیا تھا۔ گھر کی اس حالت کو دیکھ کر حضرت رابعہ رحمت اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ نے آپ کے والد ماجد سے کہا کہ فلاں ہمسایہ کے گھر سے تھوڑا سا قرض لے لیں تاکہ ضرورت کی چیزیں لا سکیں۔ آپ کے والد ماجد نے اس بات کا اپنے دل میں عہد کر رکھا تھا کہ سوائے اللہ تعالیٰ کے کبھی کسی سے کچھ نہ مانگیں گے، مگر چونکہ معاملہ ایسا آن پڑا تھا کہ اب اس کے سوا کوئی چارہ دکھائی نہیں دیا کہ کسی سے قرض لے لیا جائے۔ چنانچہ بادل نخواستہ نصف شب کے وقت گھر سے نکلے اور ہمسایہ کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ ہمسایہ گہری نیند سویا ہوا تھا، اس لیے اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دل گرفتہ ہو کر چپکے سے واپس اپنے گھر آ گئے اور پریشانی کی عالم میں سو گئے۔ خواب میں ان کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے اسماعیل، گرفتہ نہ ہو اور غم نہ کر، تیری یہ بچی جو آج پیدا ہوئی ہے مقبول بارگاہ الہی ہوگی۔ اس کے روحانی فیض سے دنیا کو فائدہ پہنچے گا اور میری امت کے ہزاروں لوگ اس کی دعا اور شفاعت سے بخشے جائیں گے۔ اگر تم اپنی غربت کی وجہ سے دل گرفتہ ہو تو پھر صبح کے وقت اٹھ کر بصرہ کے حاکم عیسیٰ زردان کے پاس جانا اور میری طرف سے ایک خط لکھ لینا اور کہنا کہ تم ہر رات کو 100 بار درود شریف پڑھا کرتے تھے اور جمعرات کی شب 400 بار درود شریف کا تحفہ بھیجتے تھے، لیکن گزشتہ جمعرات کو تم نے درود پاک کا تحفہ نہیں بھیجا اور درود پاک پڑھنا بھول گئے ہو، اس لیے اس کے کفارہ میں 400 دینار حامل رکا کو دے دو۔ حاکم بصرہ سے جو دینار ملیں گے ان کو خرچ کر لینا۔ حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے والد ماجد جب نیند سے بیدار ہوئے تو رات کے خواب کے بارے میں سوچتے ہوئے آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی سعادت حاصل کرنے کو اپنی خوشبختی خیال کیا اور اس خیال کے آتے ہی دل پر رغبت طاری ہو گئی۔ خوب روئے اور پھر جب سکون قلبی ہوا تو خط لکھا اور بصرہ کے حاکم کے محل پر جا پہنچے۔ دربان کو خط دیا تاکہ وہ حاکم بصرہ تک پہنچا دے۔ دربان خط لے کر حاکم بصرہ کے پاس آیا اور شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کا لایا ہوا خط پیش کیا۔ حاکم بصرہ نے جب خط پڑھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ پوچھا کہ خط لے کر آنے والا معزز شخص کہاں ہے؟ دربان نے کہا کہ وہ باہر محل کے دروازے پر کھڑا ہے۔
یہ سنتے ہی حاکم بصرہ دیوانہ وار باہر دروازے کی طرف بھاگا اور شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو سینے سے لگا لیا، ان کے ہاتھوں کو بوسہ دیا، دل پر رکت کے باعث آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ کہا اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے کہ آپ کی وجہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے یاد فرمایا ہے۔ اس کے بعد اس نے بڑی خوشی کے ساتھ 400 دینار شیخ اسماعیل رحمت اللہ علیہ کو پیش کیے، اور اس خوشی میں کہ اسے حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یاد فرمایا ہے، 10,000 دینار بطور شکرانہ غربا و فقراء میں تقسیم کیے۔ اگلے دن بذات خود حضرت رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ کے گھر حاضری دی اور بڑی عقیدت و مسرت کا اظہار کرتے ہوئے وہاں سے رخصت ہوا۔ قدرت خدا کے جب رابعہ ذرا سیانی ہوئی تو ماں باپ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ اب یہ زمانہ آپ کے امتحان و ابتلا کا شروع ہوا۔ ایک مرتبہ بصرہ میں ایسا قحط عظیم پڑا کہ لوگ بچوں اور عورتوں کو اٹھا اٹھا کر لے جانے اور بیچنے لگ گئے۔ رابعہ بصری کی 3 بڑی بہنیں معلوم نہیں کیا ہوا کہاں گئی، وہ اس قید کی نظر ہو گئیں۔ خود رابعہ کا بھی یہی حال ہوا، ایک بے رحم ڈاکو انہیں پکڑ کر لے گئے، چند روز اپنے پاس رکھا، پھر آپ کو ایک اور آدمی کے ہاتھ بیچ دیا۔ یہ شخص بڑا سنگ دل تھا، آپ سے اکثر بڑی محنت و مشقت کے کام لیتا تھا، اکثر بھوکا پیاسا رکھتا، آپ اس کی خدمت کرتی، مصائب اٹھاتی مگر منہ سے اف تک نہ کرتی تھی۔ ایک مرتبہ آپ کسی کام کے لیے کہیں جا رہی تھیں کہ کوئی نامحرم سامنے آ گیا، آپ اسے دیکھ کر بے تحاشا بھاگیں اور بھاگتے بھاگتے گر پڑیں اور ہاتھ ٹوٹ گیا۔ پروردگار کی بارگاہ میں کھڑی ہوئی، رو رو کر عرض کیا، خدایا میں غریب و یتیم اور قیدی ہوں، اب ہاتھ ٹوٹ گیا لیکن مجھے اس کا غم نہیں، معلوم نہیں تو مجھ سے راضی بھی ہے کہ نہیں، میں صرف تیری رضا چاہتی ہوں اور اگر مجھے یہ حاصل ہو جائے تو مجھے کچھ فکر نہیں۔ ایک رات جناب رابعہ خدا کے حضور میں سر بسجود تھیں، اتفاق سے مالک جاگ رہا تھا، اس نے کوئی آواز سنی، اس نے غور سے دیکھا تو رابعہ سجدے میں رو رو کے عرض کر رہی تھیں، خداوند تو جانتا ہے کہ میرے دل کی خواہش تیرے احکام بجا لانے کی ہے اور آنکھوں کی روشنی تیری درگاہ کی خدمت میں ہے۔ اگر میں خود مختار ہوتی تو ہر وقت تیری عبادت کرتی، لیکن تو نے مجھے چونکہ اپنی مخلوق کا ماتحت بنایا ہے اس لیے تیری بارگاہ میں دیر سے حاضر ہوتی ہوں۔ مالک نے رابعہ کی یہ کلمات سنے تو ان کی تاثیر سے اس کا مردہ ضمیر جاگ اٹھا، شعور بیدار ہوا۔ صبح ہوئی تو یہ دست بستہ اپنے گناہوں کی معافی مانگنے لگا اور بصد ادب عرض کیا کہ آپ میری طرف سے آزاد ہیں، یہیں رہے تو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، جانا چاہیں تو آپ کو اختیار ہے۔ خدا والوں کی زندگی کے حالات پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے خدا کی محبت حاصل کرنے کو طرح طرح کی ریاستیں کی ہیں۔ کسی نے دنیا کی فانی حکومت پر لات مار دی، کسی نے جنگل اور پہاڑوں کے گھپوں کو اپنا مسکن بنایا۔ حضرت رابعہ کی ابتدائی زندگی بھی اس سے مستثنی نہ تھی۔ آپ رات دن میں 1000 رکعتیں نماز نوافل پڑھتی، 7 دنوں تک آپ صرف پانی سے روزہ افطار کرتی تھیں۔ الغرض آپ نے بھی سخت سے سخت مجاہدہ کیا، جس کا بالتفصیل بیان اس چھوٹی سی ویڈیو میں ناگزیر ہے۔ آپ کا زیادہ وقت گریہ و زاری میں گزرتا۔ کسی نے پوچھا کہ بظاہر آپ کو کسی قسم کی بیماری نہیں، پھر یہ آہو بکا کیسا؟ آپ نے جواب دیا کہ میرے باطن کی تجھے کیا خبر، مجھے ایسی اندرونی بیماری ہے جس کا علاج حکیم و طبیب سے ممکن نہیں، بلکہ اس کی دوا صرف محبوب حقیقی ہی کے پاس ہے۔ ایک دفعہ کوئی بزرگ حضرت رابعہ بصری کی خدمت میں نکاح کی غرض سے تشریف لائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ بات مشہور ہے کہ طالب دنیا مخنث ہے اور طالب عقبہ مونس اور طالب مولا مذکر۔ اگر تم طالب دنیا ہو تو تم مخنث ہو، میں مونس۔ مخنث سے نکاح جائز نہیں۔ اگر تم طالب عقبہ ہو تو تم بھی مونس، میں بھی مونس۔ عورت کا نکاح عورت سے نہیں ہو سکتا۔ اگر تم طالب حق ہو تو تم بھی مذکر اور میں بھی بوجہ طلب شوق اور عشق حق مذکر ہوں۔ مرد کا نکاح مرد سے ناممکن ہے۔ وہ یہ جواب سن کر چلا گیا۔ علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ کے مطابق وفات سے 2 دن پہلے آپ بہت خوش نظر آنے لگیں، چہرے پر رونق واپس آ گئی۔ لوگ یہ سمجھنے لگے کہ شاید آپ کی حالت بہتر ہو رہی ہے، لیکن آپ نے اپنی خادمہ عبدہ بنت ابی شوار رحمت اللہ علیہ کو بتایا کہ آپ کی بات مان لی گئی ہے اور جلد ہی دوری ختم ہو جائے گی،
لہٰذا میں وصیت کرتی ہوں کہ میری موت کا کسی کو نہ بتانا۔ میرا وقت قریب آ رہا ہے اور مجھے بالوں سے بنے ہوئے جبے اور اوڑھنی بطور کفن دینا۔ بالکل اسی طرح کی ایک اور روایت جو ڈاکٹر مارگریٹ سمتھ نے اپنی کتاب رابعہ دی مسٹک میں ابی خلقان رحمۃ اللہ علیہ، سبت ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ اور ریاض الریعین رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے درج کی ہے کہ سیدہ رابعہ بصری عدویہ رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق ان کی خادمہ حبدہ بنت ابی شوار رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا کہ حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ تمام رات طلوع فجر تک نماز پڑھتی رہتی تھیں۔ کچھ وقفے کے لیے مصلے پر لیٹ جاتی تو اچانک گھبرا کر بیدار ہو جاتی اور کہتی، اے نفس، تو کب تک پڑا سوتا رہے گا اور عبادت کے لیے نہیں اٹھے گا؟ وہ وقت قریب ہے کہ جب تو ایسی نیند سوئے گا کہ پھر سورہ اسرافیل ہی سے بیدار ہوگا۔ ان کی یہی حالت آخر دم تک رہی۔ وفات کا وقت قریب آیا تو مجھے بلا کر اون کا ایک جبہ دکھایا اور کہا کہ انتقال کے بعد مجھے اس کا کفن دینا اور میری وفات کی کسی کو خبر نہ دینا۔ یہ وہی جبہ تھا جسے وہ تہجد کے وقت پہنا کرتی تھی۔ چنانچہ میں نے انہیں اسی جبہ اور ایک اونی چادر میں کفن دیا۔ جب دم نزا آ پہنچا تو آپ نے پاس بیٹھے ہوئے دوستوں مریدوں سے کہا کہ اٹھو، راستہ کشادہ کرو، اللہ تعالیٰ کے قاصد آ رہے ہیں۔ سب لوگ بھاری اور بوجھل دل سے اٹھے اور باہر نکل گئے۔ جب انہوں نے دروازہ بند کیا تو انہوں نے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ علیہ کی کلمہ شہادت کی آواز سنی۔ پھر انہوں نے ایک اور آواز سنی جو کہہ رہی تھی، اے مطمئن روح، چل اپنے رب کی طرف، تو اس سے راضی، وہ تجھ سے راضی، پھر شامل ہو میرے بندوں میں اور داخل ہو میری جنت میں۔ تدفین کی رات ہی کسی نے آپ کو خواب میں بہت خوش دیکھا اور پوچھا، منکر نکیر سے ملاقات کیسی رہی؟ آپ نے فرمایا، دونوں فرشتے میرے پاس آئے تھے اور مجھ سے پوچھنے لگے، تیرا رب کون ہے؟ میں نے ان سے کہا، جاؤ اور رب تعالیٰ کو بتاؤ کہ ہزاروں لاکھوں مخلوقات کے باوجود جب تو نے اس کمزور اور بوڑھی عورت کو فراموش نہ کیا تو میں جس کا اس دنیا میں تیرے سوا اور کوئی نہ تھا اور میں نے تجھ کو ہی عزیز رکھا، تجھے بھلا میں کیسے بھول سکتی ہوں؟ تو خواہ مخواہ دوسروں کو بیچ میں لا کر مجھ سے پوچھتا ہے، تیرا رب کون ہے؟ یہ سن کر منکر نکیر چپ چاپ واپس چلے گئے۔ ناظرین، حضرت رابعہ بصری کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی پہچان کے دروازے مرد و عورت سب کے لیے کھلے ہیں۔ اللہ کی راہ پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرامین کی روشنی پر چلنا چاہیے۔ باقی فضل و کرم کرنے والی اللہ کی ذات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی نیکیوں میں دوڑ دھوپ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی زیادہ سے زیادہ طاقت بخشے اور ہمیں نیکوکاروں میں شامل کرے۔ آمین ثم آمین۔